وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ، اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبو میسر کی ہے، کہ تو خوشبو بھی اس زمانے میں بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے، اور آج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے، تو اگر اللہ نے خوشبو میسر کیے تو ضرور پھر خوشبو کو لگائے۔ ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے کہ تیل لگائے اور خوشبو لگائے۔ تو اب جمعہ کا دن ہے، غسل لیا، بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ ڈالیے، اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جو ہے خوشبو لگائے، اور اللہ نے میسر کیا ہے تو خوشبو اور تیل کا ضرور جو ہے استعمال کریں۔ اسی طرح جو باتیں حدیث میں ملتی ہے جمعہ کے دن کرنے کی وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے، یہی روایت سے میں نے آپ سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو وہ جو ہے بستری کرے تاکہ پھر وہ جنوبی اور غسل جنابت کرے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے، غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا؟ مسجد کی طرف چل پڑے، تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا، ایک اونٹ ذبح کیا، ایک اونٹ صدقہ کیا، جو کچھ اللہ کے تقرب، اللہ کے نزدیک۔ پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے، مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا، سیکنڈ فیز میں گیا، دوسرے وقت میں جائے، تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا، ایسا اس کو ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اور جو تیسرے وقت میں جائے، گویا ایک سینگ والا مینڈا، سینگ والے مینڈے کی فضیلت یاد رکھیے، ذبح کر سینگ والا مینڈا اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے، بہت ہی قریب خطیب چڑھ گیا، چوتھا وقت بالکل ایک دم نماز سے قریب، چوتھے وقت میں جائے تو اس کی مثال ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی، اور جو پانچویں وقت میں گیا، دا لاسٹ کمرس جس کو بولیں گے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا یا صدقہ کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے، ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں، جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے کون کون جمعہ کے لیے آ رہا ہے، وہ رجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطیب کا تذکیر، جو خطیب نصیحت اور وعظ کرتا ہے، وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا ففتھ ہے کہ تو اس کو انڈے کا ثواب ملے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اول آنے والا بہت جلدی آ رہا ہے، اذان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا نمبر اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے، تیسرا دوسری اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے، لیکن یہ تمام لوگ جو ہے خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد تو فرشتے اپنے رجسٹرز بند کرتے ہیں اور آ کر واضح نصیحت سننے بیٹھ جاتے جو خطیب دے رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم چل پڑے، ہے نا۔ لیکن کیا ہوتا ہے چیزوں کی اہمیت جب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، تو لوگوں کو اول جانا دوم جانا اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتی، ایسا ہوتا ہے نا، واپس نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ کرکٹ میچ ہے، انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجئے، لوکل اسٹیٹ میچ ہے اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے، اب ٹکٹس ایسے ہے کہ وہ تو ایک اسپیشل وی آئی پی لان ہوتا ہے، اس کے بعد جنرلی اسٹیڈیم میں نمبرز نہیں ہوتے ہیں، لوگ ترتیب میں بٹھاتے جاتے جیسے لوگ آتے ہیں، تو جو سب سے وہ لائیں گا وہ سب سے نزدیک کی سیٹ پائیں گا اور سب سے نزدیک سے گیم دیکھ سکتا ہے۔ تو وہاں کیسا اجلت کرتا ہے آدمی کہ جلدی جا کر وہاں بیٹھیں گے تو نزدیک سے دیکھیں گا۔ کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے، کوئی ایسا شخص جو سٹار ہو، چاہے سپورٹس کے اندر ہو یا فلموں کے اندر فلاں ہو، تو اس کو دیکھنے کے لوگ کیسے آگے کھڑے ہونا پسند کرتے، اس کے لیے جو ٹکٹ جو قیمتیں ہوں، ہے نا، اول، کیونکہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جمعہ کی بھی اہمیت سمجھیے، اس کو اہمیت دیجیے کہ آج جلدی جانا ہے، دوسروں سے آگے پہنچنا ہے، ممبر سے نزدیک بیٹھنا ہے، خطیب کے نزدیک بیٹھنا ہے تاکہ وہ دکھے مجھے، اس کو میں غور سے سنوں۔ بہت اہم ہے اندر کی۔ کتنی باتیں آگے اس حدیث کے اندر، جنابت کا غسل لے، جلدی جائے، 5 وقت بتا دیے گئے، پہلے وقت میں جانے والا اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب، گائے کی قربانی کے ثواب، مینڈے کی قربانی کا ثواب، مرغی، اور پھر انڈے کا آخری، اور اس کے بعد تو پھر رجسٹر کلوز ہے، فرشتے جا کر سنتے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافل آسانی سے ہو سکے اتنے پڑھیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد، اس کا حکم دیا۔ آپ جمعہ کے لیے داخل ہوئے مسجد میں، جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے، ٹھیک، بہت پرفیکٹلی اپنے جو وضو کو کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے، سر میں تیل لگاتا ہے، لیکن اس کی آواز ایک آدمی کی ہے،
اب اگر پوری مسجد بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پوری مسجد نیوسنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے. حکمت کیا کہی گئی؟ اس کو کہنے دو، تم کچھ مت کہو اسے، اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہو گے، خاموش بیٹھو، تم نے لغو کیا. پھر ایک بچہ چلا رہا ہے ایک کی آواز، اگر اس کو بڑا بچے گا چپ جمعہ کی نماز خاموش بیٹھ، اس سے ہوگا کیا؟ دو ہوں گے. پھر وہ دوسرا دے گا جمعہ ہے نا، تم کو سمجھتا نہیں کہ خاموش رہنا. تیسرا بولے گا ارے یار تم لوگ پورے آواز کر رہے، جمعہ کے دن خطیب کھڑا ہے. پھر خطیب پریشان ہے، کہیں کیا چل رہا ہے اس مسجد کے اندر یار، کوئی سننے کو تیار ہے نا. تو کیسی حکمت ہے کہ کوئی کسی کچھ نہ کہے، آٹومیٹک سب خاموش ہو جائے. کوئی آواز کر رہا ہے کرنے دیجیے، آپ خاموش نہیں، آپ کی خاموشی اس کے لیے دلیل ہے خاموش ہونے کی. تو اتنا جمعہ کیا ادب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے وقت خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے، یا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم خاموش بیٹھو، اس لیے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مسجد ڈسٹرب ہونے والی. خاموش تم نے بھی لغو کیا، اور آگے روایت میں آئے گا جس نے لغو کیا جمعہ کے دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی. اتنی اہم بات ہے نا. بالکل آواز نہیں کرنا ہے، خاموشی سے بیٹھنا ہے، ٹھیک، اور کسی قسم کی چیزوں سے کھیلنا نہیں. ایک روایت میں فرمایا جو جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے اور کنکریوں سے کھیلے، کیونکہ اس زمانے مسجد نبوی ریت تھی، اس میں ریت تو کنکری ہوتی ہے اس کے اندر، کنکریوں سے کھیلے، اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں. اب آج کے زمانے میں چٹائی سے کھیل سکتے ہیں، کچھ بھی مطلب نماز کا وقت ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں عجیب و غریب لوگ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جیسی کوئی انتہا نہیں. تو یہ لغویات ہے، یاد رکھیے. ایک مرتبہ ایک مسجد میں نے دیکھا کہ اے سی چل رہا تھا اور اے سی نیچے سے کالمز میں سے ہوا آ رہی ہے اس کے اندر. تو ایک جناب وہ نماز خطبہ خطیب دے رہا ہے اور وہاں کھیل رہے، ہوا اتنی اچھی دستی سکھا رہے ہیں، پھر اس پہ کھیل رہے ہیں، وہ دستی اڑ کر اوپر آ رہی ہے، اس کو وہ کر رہے ہیں. پھر ان کے بچے نے بھی دیکھ لیا، اس نے بھی ٹیشو پیپر لا کے اندر ڈال رہا ہوا، ہوا نکل کے آ رہی ہے اسے. یہ بھی لغو ہے. شطرنجیوں سے کھیلنا لغو ہے نا. اسی طرح کنکریاں اگر آپ کسی میدان میں پڑے تو لغو ہے. کسی چیز کو بیٹھے بیٹھے آپ بس کریدتے رہتے، یہ سب لغو ہے. مطلب یہ کہ کانشیسلی یا انکانشیسلی خطبہ سننا ہے، تم کہیں بھی اپنے ہاؤ باؤ ہاتھ پیر کہیں بھی نہ ہو، پورا کانسنٹریٹ خطیب کی طرف. اور ظاہر سی جب کوئی چیز سے انسان کھیلے گا تو اس کا تھوڑی کانسنٹریشن ادھر رہے گا، ہے نا. تو کہا کھیلنے سے بھی منع کیا اور خاموش بٹھانے سے بھی منع کیا. اسی طرح آپ نے اور فرمایا اور کہا ممسل حسا فقد لگا ومن لگا فلا جمعۃ لہ. جس نے جو ہے کنکریوں سے کھیلا جمعہ کے دن، کیونکہ اس زمانے کنکریاں تھیں، تو اس نے جو ہے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا. کتنی اہم بات ہے، کتنی اہم بات. اب ہمارے پاس اللہ رحم کرے کچھ لوگوں کو تو ہند پاک میں ہم دیکھتے عادت ہی ہوتی ہے صرف چلانے کی. مسجد میں یہ نہیں ہے چڑھائے لاؤ، یہ فلاں کرو. آپ کر سکتے جمعہ میں چٹائی میں کمی ہے، آواز برابر نہیں آ رہی، لیکن یہ بالکل خاموشی سے آپ جائیں گے، چٹائی لائیں گے، بچھائیں گے. چونکہ ضروری ہے باہر گرمی ہے، دھوپ کی شدت ہے، آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن چلانا، چیخنا، پورا مینجمنٹ اپنی جو ہے پورا جس کو کہیں گے لیڈرشپ دکھانا شروع کر. جمعہ چل رہا اور لیڈرشپ چل رہی ان کی ادھر، یہ بچھاؤ، سمجھتا نہیں کہ میں اتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں، یہ ان کا اپنا چلتا رہتا. یہ جمعہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ بعد میں مینجمنٹ کو بولا جا سکتا ہے، اتنے ہی شدت سے بولا جا سکتا ہے. بعد میں تو لوگ اور زیادہ ہوں گے اگر آپ کو لوگوں کو بتانا ہی ہے تو، لیکن وہاں ہم کرتے چونکہ ہم کو ادب ہی نہیں پتا جمعہ. تو کہا پھر اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تحیت المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے، سیدھا نہیں بیٹھنا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا، اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم اليوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ نے فرمایا فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما، کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے 2 رکعتیں پڑھ لے، ہلکی پڑھے، لیکن بہت لمبی نہیں، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور وہاں جو ہے بیٹھ جائے تخفیف کے ساتھ، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور پھر بیٹھ جائے، ہے نا. کیا فرمایا آپ نے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، امام خطبہ دے رہا ہو تو تم 2 رکعتیں ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو وہاں بیٹھ جاؤ. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، خطبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر وہ خطبے میں آتا ہے ایسے جھکتے جھکتے آتا اور اندر گھس جاتا خطبے میں. اس کے بعد پھر خطیب خطبے کے بعد، اچھا یہ خطبہ اردو ہے عربی بھی نہیں، پھر بولتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھی پڑھ لے، تو پھر سب پوری مسجد اٹھ جاتی. اور ایسا لگتا ہے کبھی کوئی نیا جماعت کھڑی ہو رہی ہے وہ بیچارہ کھڑے ہو جاتا ہے، اگر سمجھو وہ غیر اردو زبان کا آدمی ہے اس کو لگتا ہے سب کھڑی ہو رہی ہے، وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. بعد میں دیکھتا سب اپنی اپنی نماز باندھ رہے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی کر رہا ہے. اور اس عمل کی وجہ سے کہ دوران خطبہ ہمارے پاس
روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے، جبکہ رسول اللہ نے حکم دیا۔ بلکہ آپ ایک بار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آ کر بیٹھ گیا، آپ نے کہا ایک شخص نماز پڑھ لے پھر بیٹھ، وہ شخص کھڑا ہوا، نماز پڑھا اور پھر بیٹھ گیا۔ آپ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا نماز، تاکہ وہ تحیۃ المسجد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے۔ ہمارے پاس یہ حال ہے کہ کوئی آ کر اگر نماز پڑھے، ارے خطبہ چلا رہا ہوں اردو، ویسے خطبہ جمعہ کے 2 ہونا چاہیے، ہمارے پاس خطبہ جمعہ کے 3 ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایک اردو میں پہلی اذان کے بعد ممبر سے نیچے، ایک عربی میں دوسری اذان کے بعد ممبر کے اوپر، پھر خطیب بیٹھتا ہے بیچ میں ایک بار پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ تیسرا ہوتا ہے، مطلب دوسرا خطبہ عربی میں ممبر پہ سے۔ جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں خطبے صرف 2 ہوا کرتے تھے۔ اب دوسری اذان کے بعد، مطلب معاف کرنا آپ کے زمانے میں تو دوسری اذان نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی، اذان کے بعد خطیب کھڑا ہوتا سیدھا ایک، اس کے بعد بیچ میں بیٹھ کر اٹھتا 2۔ تو دوسرے خطبے کی مطلب پہلا جو اردو میں ہے، جو کہ خطبہ ہے بھی نہیں مسنونہ، جو ممبر سے ہٹ کر کرسی بیٹھ کر ایک ساتھ دیتے رہتے ہیں، جب سنت ہے کہ ممبر پہ چڑھ کے دیا جائے، یہ ایک نئی بدعت ہے ہمارے پاس جو ایجاد کر دی گئی۔ اور حد یہ ہے کہ پھر اس میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے آپ۔ اور چونکہ بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ جس نے نفل نہیں پڑھی پڑھ لے، سب اٹھ کر پڑھتے ہیں، تو جو پہلے آتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ بعد میں سب پڑھیں گے تو اچھا نہیں لگتا اپن بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی نہیں پڑھتا ہے، ایک سنت تو ختم کرتا ہے، جمعہ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے کہ پڑھ لو، تو پھر سب کھڑے ہوتے ہیں، پوری مسجد ایسی کھڑی ہوتی ہے جیسا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، لیکن سب اپنی اپنی پڑھتے ہیں، پھر خطبہ اذان ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے۔ کیسے ہم سنتوں کو ختم کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک؟ کر لیے تو کیا ہوا، بیٹھ گئے تو کیا ہوا، بس یہی تو مسئلہ ہے نا۔ تو امام خطبہ دے رہا 2 رکعت پڑھ کے بجائے، اسی طرح جو ہے جو شخص پھر زیادہ پئیں گے، پھر مزہ آئیں گے، پھر مزہ چلے جائیں گا، تو حرام کی لذت ایک حد کے بعد ختم ہو جاتی ہے، پھر مری جائیں گے، اس سے زیادہ پئیں گے تو پوائزن ہو جائیں گا نشہ، تو اس کی ایک حد رہتی ہے۔ لیکن حلال کی لذت ہی الگ ہے، وہ لمٹ لیس ہوتی ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، یہ بات بھی آپ سمجھیں۔ تو حرام چیزیں آلریڈی نقصان دہ ہیں، اس لیے شریعت نے کہا کہ اس کو مت کرو، تو دیکھیں ڈبل فائدہ، ایک ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہے، دوسرا اللہ کا حکم مان رہے بول کے ڈبل فائدہ اٹھا رہے، اللہ کی اطاعت کرنے کا بھی فائدہ، نقصان دہ چیزوں سے بچنے کا بھی فائدہ۔ جوا حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ انسان سب کچھ لٹا دیتا ہے، جان مال عزت آبرو جائیداد زمین ملک سلطنت بیوی بچے سب کچھ سب چلا جاتا ہے، تو اس لیے حرام قرار دیا۔ اب تھوڑی لذت تو آتی ہے، لیکن جوا میں پیسے ہارنے اور جیتنے میں انسان کو لذت نہیں آتی ہے، اس کو کھیلنے میں لذت آتی ہے ایکچولی، اس کی پوری اسٹڈی ہے بہرحال، جوئے کے اوپر پورا میرا ایک لیکچر ہے، اس کو کبھی دیکھیں بہرحال۔ تو آپ دیکھیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام قرار دیا وہ ایکچولی ہمارے بینیفٹ کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے بھی، اس کو بھی ہم کو سمجھنا ضروری یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں اس کا ایک حصہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، کہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے قریب مت جانا۔ اور حرام چیزیں یاد رکھیے یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے، اب اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے کہ حرام کیا ہے، بس ایک مثال اللہ کے رسول نے دی کہ ایک انسان اپنی بکریوں کو چراتا ہے، اور اس بکریوں کو جہاں وہ چراتا ہے تو وہاں بادشاہ کی چراگاہ بھی ہے، جہاں بادشاہ کے جانور چرتے ہیں، تو ایک چرواہے کو معلوم اس کا جانور اگر بادشاہ کی چراگاہ میں جائیں گا تو کیا حال ہوگا، سمجھ رہے آپ؟ تو ویسی حرام چیزیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے اندر نہیں گھسنا چاہیے کبھی بھی، ورنہ پھر اللہ رب العزت بدلہ لیتا ہے۔ جیسا بادشاہ کا چراگاہ، یہ اللہ کے رسول کی مثال دے رہا ہوں میں، اپنی نہیں دے رہا ہوں، آپ نے کہا ایسا بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور ایک چرواہا جو عام جانور چراتا ہے اس کو معلوم ہے اس میں نہیں گھسنا، اس میں گھسے تو سزا ملتی پھر۔ تو حرام چیزیں اللہ کی جو ہے وہ حدود ہے، اس میں نہیں گھسنا چاہیے، چونکہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے، میں نے اور آپ نے نہیں، اپنی سمجھ سے نہیں، اللہ نے کہا ہے۔ اب اس میں داخل ہوں گے تو پھر اللہ کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت بدلا لیں گا اس کا، تو ڈینجرس بات ہے، بہت بچنا بھی چاہیے برا۔ تو لہٰذا یہ اللہ کا فضل ہے، جود ہے، کرم ہے، احسان جس کو بولتے ہیں عام زبان میں، کہ اس نے یہ تمام چیزیں ہم کو بتا دی، یاد رکھے تاکہ ہم اس سے بچیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہے جن چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیا، تو کچھ باتیں قرآن میں، کچھ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرتا اور فرماتا ہے سورہ نمبر 7 سورہ اعراف اور اس کی آیت نمبر 157 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے گئے لوگوں کی طرف، ان کے مشن میں جو ایک کام کرتے وہ کام یہ کرتے ہیں کہ طیبات کو ان پر حلال کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو ان پر حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر ناپاک چیزوں کو، گندی چیزوں کو، پلیت چیزوں کو، بیکار کی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو یہ آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ حلال چیزیں طیب ہے اور حرام چیزیں خبائث ہے، ناپاک ہے، گندی ہے، بری ہے۔ تو لہٰذا ہم کو جو حرام سے روکا گیا وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں اور کبھی بھی حرام کی طرف جانے کی کوشش ہم نہ کریں، یاد رکھیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں۔ اس کو جب نہیں سمجھتے تو سارے مسائل اور پرابلمز چالو ہوتے ہیں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک حدیث کے اندر اس طرح سے فرمایا اور یوں کہا، یاد رکھیں حدیث کے اندر، کہ ایک انسان، ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس راستے کے دونوں جانب جو ہے دروازے ہیں، مطلب ایک شہرہ ہے، بڑا راستہ ہے، اس دونوں جانب دروازے ہیں، ان دروازوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں، ان دروازوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں۔
ٹھیک. اور جب انسان جو ہے ایک آدمی جو سامنے دروازہ ہے اس راستے کے، اور اس دروازے ایک سائڈ ایک انسان کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے لوگوں میری طرف آؤ. ایک آدمی جب پردے کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہے انسان اس پردے کو مت ہٹانا، اگر تو نے اس کو ہٹایا تو اس میں سے تو گزر جائیں گا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا معنی سمجھا. جو شہرا ہے وہ صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے جس پہ گیٹ دروازہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. وہ جو اوپر سے شخص آواز دے رہا ہے لوگوں میری طرف آؤ، وہ قرآن ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے. جو راستے کے دونوں طرف دروازے لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. مطلب راستے کے اندر دروازے جس میں جا سکتا ہے آدمی لیکن حرام کردہ چیزیں، اس پر اللہ نے پردے بھی ڈال دیے ہیں کہ مت دیکھو اس کے طرف، مت جاؤ، مطلب بتا دیے گئے. جب انسان سیدھے چلتے چلتے اس راستے اس پردے کو ہٹانا چاہتا ہے تو جو شخص آواز دیتا ہے انسان اس کو کھولنا مت اس پردے کو، ورنہ تو اس میں سے گزر جائیں گا. ایک مومن کا دل ہے وہ جو گواہی دیتا ہے کہ یہ حرام ہے مت کرو، یہ حرام مت کرو، لیکن آدمی اس کو دباتا ہے اور پھر مار دیتا ہے اس کو، پھر شروع کر دیتا ہے حرام کرنا. دیکھیں حرام جب شروع کرتا ہے نا تو بہت ملامت ہوتی ہے تھوڑے دن، لیکن بعد میں ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے غلط ہے مت کرو غلط ہے، لیکن آدمی دلاسائے دیتا، ریفرنسز ڈھونڈتا، دلائل نکال ہی لیتا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. بہرحال تو یہ ایک مثال دی گئی قرآن کیسے بلاتا ہے ہدایت کی طرف، اور حرام چیزیں کیسی ہے جو صراط مستقیم پہ ہے اور وہ رکھی گئی ہے، اس پہ پردے ہیں، اس میں جانا نہیں چاہیے. بہرحال اسی طرح یاد رکھیے حرام حلال کے تعلق سے اللہ رب العزت کے فضل اس نے ہم کو بتا دیا تاکہ اپنی نفسوں کو ہم بچا لے. یاد رکھیے اسی طرح یاد رکھیے ہمیں چاہیے کہ حرام چیزوں کو چھوڑ کر یاد رکھیں، اور وہ بہت کم ہے. یہ بات بھی بڑی خاص ہے، حرام چیزیں بہت زیادہ نہیں ہے کہ آپ بولیں گے وہ لمٹ لیس حرام ہے چند چیزیں حلال ہے، نہیں، تقریباً چیزیں حلال ہے چند چیزیں حرام ہے. یہ بڑی خصوصیت یاد رکھیں. دیکھیں تجارت میں سب کچھ حلال ہے، صرف سود حرام ہے. کھانے پینے میں سب کچھ حلال ہے سوائے مردار، غیر اللہ کا نام جس پہ لیا گیا، مردار، سور کا گوشت اور خون، یہ حرام ہے، باقی سب حلال. دیکھیں کتنا آسان ہے. وضو ہمیشہ رہتا ہے، انسان اگر کر لے تو چند چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وہ بتا دی گئی. تو کیا حرام ہے بتا دیا گیا. مطلب ایسا نہیں کہ ہر چیز حرام 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 ایک آدھ حلال نہیں، حلال 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 ایک آدھ چیز حرام ہے. بہت قلیل چیزیں ہیں، تھوڑی چیزیں حرام ہیں. دیکھیں نا صرف سود حرام ہے تجارت میں، باقی سب حلال ہے. اب کیا سب چیزیں آپ کو اجازت دی جا رہی، صرف کہا سود پہ مت کرو. کتنی بڑی بات ہے. کھانے میں 4 چیزیں منع کی گئی، باقی کھائے سب کھا سکتے ہو تم. ہاں پسند نہیں ہے تو مت کھاؤ، ایک الگ بات ہے. اب کوئی سوال کریں گے جام کھانا حلال ہے حرام ہے، اس کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. 4 میں سے ہے کیا؟ غیر اللہ کے نام پہ لیا گئی چیزوں میں سے ہے کیا؟ سور کا گوشت ہے کیا وہ؟ ہاں ٹھیک ہے. تو یہ 4 چیزیں بس منع کی گئی، بس اس میں نہیں ہے تو پھر حلال ہے نا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. تو حرام بہت کم چیز ہے، حلال تقریباً ہر چیز حلال ہے اس کے علاوہ. تو اس بات کو بھی سمجھیں. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے یاد رکھ. اب ہم کو اس کو سمجھنے کی ضرورت. اب اللہ نے حلال اور حرام کیوں رکھا؟ کوئی سوال کر سکتا ہے، نوجوان ہے لاجیکل کوشچن پوچھتے ہیں، نوجوان پوچھنا چاہیے، اچھی بات ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے. تو حرام کیوں کیا اسے کچھ حکمتیں بتائی جاتی ہے. تو پہلی حکمت یہ کہ اللہ اس سے آزمانا چاہتا ہے، آپ کو ٹیسٹ لینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے کہ رکتے ہو یا نہیں رکتے ہو، سنتے ہو یا نہیں سنتے ہو. دوسرا امتحان ہے جنتی اور جہنمیوں کے بیچ میں جو اللہ لینا چاہتا ہے کہ کون بندے جو سن کے آتے ہیں اور کون بندے جو نہیں سن کر آتے ہیں. تو یہ امتحان ہے جنتی اور جہنمیوں میں کیا. تیسری وجہ جو بتائی گئی وہ یہ مومن اور منافق کا فرق. مومن تو اللہ اور اس کے رسول کی بات چاہے سمجھ میں ہو نہ سمجھ میں عمل کر لیتا ہے. منافق کا ایسا رہتا ہے کہ اس نے تو راستہ نکالنا ہی ہے سوال کر کے، چونکہ سو کرنا نہیں ہے. تو مومن اور منافق کا فرق. اسی طرح جو چوتھی وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے حلال میں فائدے ہیں، حرام میں نقصان ہے. تو اللہ لوگوں کو بچانا چاہتا ہے نقصان سے اور دینا چاہتا ہے فائدے. حرام میں نقصان ہے، حلال میں فائدے ہیں. تو اللہ فائدے دینا چاہتا ہے، مومنوں کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے. شراب پینے والی قومیں برباد ہو گئی ہیں، جوا کھیلنے والے ملک کے ملک برباد ہو چکے ہیں، زنا کرنے والے ملک برباد ہو چکے ہیں. بچے پیدا نہیں ہوتے ان کے پاس. اب ان کو آبادیوں کے لیے وہ ہمارے ایسے ملکوں کو کہہ رہے بھائی بھیجو لوگوں کو، ہر سال ہم کو 2-5 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے. سنتے ہیں نا آپ، اسپین ہے، اٹلی ہے، کینیڈا ہے، ہر سال ان کو 2 سے 3 لاکھ لوگوں کی ضرورت. چونکہ مرد مرتے جا رہے ہیں، نئے لوگ بچے پیدا کرتے نہیں. چونکہ یہ حرام کی دین ہے. زنا کی وجہ سے کسی کو پتہ نہیں کون کس کی اولاد ہے، لہٰذا کوئی پیدا کرنا نہیں چاہتا ہے، بچے پیدا ہی نہیں ہوتے. اور نکاح کی برکات دیکھیے، آپ کو معلوم ہے آپ کی اولاد کون ہے، وراثت صحیح جگہ جانے والی ہے، سارے مسائل صحیح ہیں. ٹھیک ہے فائدے بھی ہے نا، ملک برباد ہو رہے دیکھو نا، جوئے کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، سود کی وجہ سے، دیکھو تو صحیح اس کو. اور جو لوگ یہ نہیں کرتے پھل رہے اور پھول رہے ہیں. ٹھیک ہے ان کی ترقی زیادہ نظر نہیں آتی ہے، لیکن پھگے کے جیسا کوئی ترقی ہو جس کو پن مارتے پڑ جائے تو کیا ترقی ہو، ہے نا. تو سمجھو اس بات کو. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، مومنوں کو فائدہ دینا اور نقصان سے بچانا چاہتا ہے. تو یہ بہرحال اس کی حکمتیں. کچھ علماء لکھتے ہیں کیوں اللہ نے حرام کر دیا. اب چلیے آئیے، پہلا جو آج کا پوائنٹ ہمارا رہے گا، اس چیز کو سمجھنے کے بعد جو ہمارا ٹاپک تھا کہ وہ کام جو حرام یا وہ چیزیں جو ناجائز اور حرام ہے جس کو حلال یا معمولی سمجھ لیا گیا، مطلب کر رہے ہیں لوگ، ان میں آج پہلی چیز جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور سلسلے وار ہم ایسا 10 پارٹ میں اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. وہ پہلا یاد رکھیں، نماز کے معاملے میں تھوڑے سی باتیں میں ایسے رکھوں گا، پوری نہیں، تھوڑی سی باتیں جو جائز نہیں ہے یا حرام ہے، جس کو معمولی سمجھ لیا گیا. لوگ اس کو زیادہ جس کو کہیں گے اس پہ نظر ثانی بھی نہیں کر رہے، کرتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ کیا کام ہے جن سے ہمیں بچنا چاہیے. بہت گہرائی میں نہیں جاؤں گا اور تمام چیزیں نہیں، بس مختصر، چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا جمعہ میں کہ ساری چیزیں تفصیل نہیں جا سکے. تو آئیے آج وہ چند حرام کام یا ناجائز کام یا وہ کام جن سے منع کیا گیا نماز کی حالت میں،
وہ انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا. تو پہلا کام یاد رکھیے وہ یہ ہے. اور جو تمہید میں نے حرام کے تعلق سے رکھی، یہ ہر خطبے کے لیے تمہید کامن ہے، یاد رکھیے. اب صرف اس کے بعد کے خطبوں میں پوائنٹس آتے جائیں گے، یاد رکھیے. چلیے آئیے، پہلا وہ کام نماز میں جو جائز نہیں ہے، یہ جو حرام ہے، یہ جو منع ہے، جو ہم کرتے ہیں جس سے بچنا چاہے، وہ یاد رکھیں. نماز میں عدم اطمینان رکھنا، مطلب نماز کو اطمینان سے نہیں پڑھنا، بے چینی کے ساتھ کنٹینیوس حرکات اور سکنات، کنٹینیوس سمجھے نا، بال سیدھے کیے جا رہے ہیں، ٹوپی جمائی جا رہی ہے، رومال سیدھا کیا جا رہا ہے، سوپ کو کھینچا جا رہا ہے، بلیزر سیدھا کیا جا رہا ہے، چشمے کو سیٹ، ہر دیکھیے کنٹینیوس کچھ لوگ نماز میں عدم اطمینان میں رہتے ہیں. مطلب کنٹینیوس نماز میں جو خشوع اور خضوع وہ چھوڑ کر عدم اطمینان نہیں ہوتا، اطمینان کے خلاف کام کرتے ہیں یا کبھی جلد بازی کرتے ہیں. مطلب اطمینان سے نماز نہ پڑھتے، اسپیڈلی نماز پڑھی جا رہی ہے، اتنی زیادہ اسپیڈ سے کہ جس کی کوئی بہت ہم کو ایک سیریسنس کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو اللہ کے نام میں مال خرچ کرنے کا اپنا مزاج بنانا ہے. دیکھیے تو دیکھیے انشاءاللہ کبھی مال کم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 میں 39 میں فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں ضرور تمہیں پلٹا کر اس کو دوں گا. اللہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ يُخْلِفُهُ، میں اس کو مخالف بولتے ہیں نا، الٹی سمت کو بولتے ہیں مخالف، میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف اس مال کو. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، میں ضرور اس کو پلٹا کر دوں گا تم کو. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تو سب سے خیر رزق دینے والا ہے. ہم جو خرچ کریں گے وہ پلٹ کر آنے والا ہے، یاد رکھیے، جانے والا نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا بغیر ڈرے خرچ کیجئے، اللہ آپ کو پلٹا کر دینے والا ہے اس کا بدلہ. یخلفہ، وہ مخالف سے الٹا پلٹا کر دیں گا آپ کو. آپ نے خرچ کیا، آپ کو مال ملا، آخرت میں 700 تو باقی ہے ہی، اس کو تو چھوڑ ہی دیجئے. ان ریٹرن دنیا میں بھی وہ مال واپس ملے گا اس سے بہترین انداز سے، اولاد کی صحیح ہونے کے اس شکل میں، مال کی برکت کی شکل میں، کم زندگی میں زیادہ کام کی شکل میں، اور زندگی میں ایسے کارنامے انجام دینے کی شکل میں کہ مرنے کے بعد اس کا اجر ملتا رہے. یخلفہ، اللہ پلٹائیں گا، اس بدلہ دینا ہی اللہ ہے. تو اس لیے میں نے کہا مال بے جھجک ہو کر خرچ کیجیے اللہ کے راہ میں. مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت خوب اپنی حدیثوں کے اندر بتایا اور بار بار بیان کیا. آپ وسلم فرماتے ہیں مال خرچ کرنے کے بارے میں، 2 فرشتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، 2 فرشتے ہیں جو روز اترتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دیں، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو خرچ نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، تیرے راہ میں روکتا ہے، اس کے مال کو برباد کر دے اور تباہ کر. روز 2 فرشتے اترتے ہیں دنیا میں اور دعا کرتے ہیں، اور اللہ فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. یار دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ دینے والے کے مال کو بڑھا، اور دوسرا کہتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو تباہ اور برباد. تو گویا جو مال خرچ نہیں کرتا وہ روز ایک فرشتے کی بددعا کا مستحق بھی. اور مال خرچ کرنے دیں، مال یاد رکھیے کبھی کم نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اور مال صرف جو ہے بڑھتا ہی رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا، کہا 2 لوگوں کے سوا کسی اور پر رشک مت کرنا. رشک سمجھتے نا، کاش میں ایسا ہوتا، سمجھ رہا. 2 لوگوں کے سوا کسی اور کے جیسا ہونے کے جیسا رشک نہ کرنا، کسی کے جیسا ہونے کی امید یا اللہ سے امید یا جو ہے اس کی نیت نہ کرنا. وہ کون 2 لوگ ہیں؟ پہلا اللہ نے جس کو قرآن عطا کیا ہو، وہ قرآن کا حافظ ہو، قرآن کو یاد کرتا ہو اور پڑھتا ہو خوب پڑھتا ہو. اللہ نے اس کو قرآن دیا ہو اور وہ خوب اس کی تلاوت کرتا ہو. تو ایسے آدمی کو دیکھ کے آپ بول سکتے کاش میں بھی ایسا ہوتا. اور کہا دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دونوں ہاتھوں سے صرف خرچ کرتا ہے، اس آدمی کو دیکھ کے بھی ہم کہہ سکتے کاش میں بھی اس کے جیسا ہوتا. یہ 2 لوگوں کے علاوہ رش نہیں کر سکتے. اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی آدمی کو مال خرچ کر دے گا، کیسا بیوقوف ہے یہ. اللہ کبھی ایسا نہیں بنانا میرا. بیوقوف میرے پاس ہوتا نا تو میں اپنی ایک اچھی گاڑی لیتا، ایک اچھا شہر سے باہر بنگلہ بناتا، ایک اچھی سہولت زندگی تھا. بیوقوف روز خرچ کرتے رہتا. رشک صرف 2 لوگوں پہ ہو سکتا ہے، جس کو قرآن یاد ہو، پڑھتا ہو اس کو خوب، اس کے جیسا کر سکتے. اللہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، مجھے تو عقل دیتا، حافظہ دیتا، میں بھی یاد کر کے پڑھتا. اور دوسرا جس کو مال خرچ کرتے ہو دیکھو تو نیت کر سکتے اللہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، اس کے جیسا، اور خوب مال خرچ کر. اس کے علاوہ کسی کے جیسا ہونے کی نیت نہیں کر سکتے، معلوم. اور ہمارے پاس خرچ کرنے والے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف ہے، خرچ کر رہا. دیکھ کیا ضرورت تھی اتنی بڑی مسجد بنانے کی؟ مسجد تو کوئی بنا کے دے سکتا تھا. کیا ضرورت تھی فلاں یتیم خانے کو دینے کی؟ کوئی بھی چلا دیں گے. یتیموں کیا کیسی بھی زندگی جی لیتے ہو. کیا ضرورت تھی چیریٹیبل ہاسپٹل بنانے کی؟ کمی تھی کہ ویسے بھی 10-20 روپے میں علاج ہو جاتا، جو بنا کے رکھ دیے. نہیں، اس لیے کہ وہ انویسٹمنٹ ہے ریئل، وہ بچ رہا ہے اس کا، وہ جانتا ہے. اس لیے کبھی کبھار ہائر لیول کے ایسے انویسٹمنٹس ہوتے ہیں جو لوور لیول کے لوگ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. تو ویسے آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ یہ بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے. اس کو تصور کیجئے، ذہن میں لائیے، ٹارگیٹ کیجئے اپنے آڈینس کس پہ خرچ کروں گا. ایک نکال کر یہ مستحق دکھ رہا فلاں ہے، وہ سب تو گیا درکنار. کوئی خرچ کرنے والے کو ملامت کرتے بیوقوف خرچ کرتے رہتا ہے. رش صرف 2 لوگوں پر ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، متفق علیہ روایت ہے اور حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت پہلا راوی ہوتا ہے اس کا. رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے،
حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اور بیٹے میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، اولاد آدم، اے اولاد آدم، یا ابن آدم انفق علیک، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کر، انفق تو خرچ کر، انفق علیک میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، لوٹا کر دوں گا تجھے اس کا بدلہ۔ اے ابن آدم سے اللہ رب العزت جو ہے آدم کی اولاد سے ہم سے خطاب کر رہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف، میں لوٹانے والا ہوں اس کو۔ تو کہا یا ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا، تو خرچ کرتا رہا میری راہ میں تجھ پر جو خرچ کرتا رہوں گا۔ اب میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت نے جب وعدہ کر دیا خرچ کرنے کا، میں نہیں سمجھتا اس سے بڑی اور جو ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والی کوئی ذات ہے جو اپنے وعدے کو پورا نہ کرے۔ تو خرچ کر کے تو دیکھ، میں تجھے لوٹاؤں گا۔ اور جس نے بھی خرچ کیا یاد رکھیے وہ اس کا مزہ جانتا ہے، خرچ کرنے میں کیا لذت آتی ہے اور کیا مزہ۔ خرچ نہیں کرے تو دوسرے کو بیوقوف ہم دیکھتے ہیں، لیکن خرچ کرنے والے کو پتہ ہے اس میں کیا لذت ہے۔ خرچ کرنے کی جو فضائل آتے ہیں اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ خرچ کرنا سب سے نفع بخش تجارت ہے۔ معلوم بیسٹ بزنس اگر دنیا میں کسی نے کیا تو وہ آنے والی ہر آفٹر کی لائف کے لیے یہاں انویسٹمنٹ کیا، یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے۔ کون سی؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ اب ہوتا ہے نا آپ کسی سے ملنے گئے اور وہ کچھ تو بھی نیٹ پر کچھ کر رہا ہے، اوہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ، اوہ کیا فائدے ہوتے ہیں اس کی، بولا یہ فائدے ہوتے ہیں، وہ فائدے ہوتے ہیں، ایسے فائدے ہوتے ہیں، دن میں جو ہے میں لکھ پتی، رات تک کروڑ پتی بن جاتا ہوں، ایسا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ بولتے کیا بھاری آدمی ہے یار، یہ کیا خاموشی سے انویسٹمنٹ کر دیا اس نے، بتایا تک نہیں، اگلی بار اپن بھی ایسے کریں۔ انویسٹمنٹ ڈھونڈ رہے آپ بھی خاموشی سے کچھ تو بھی کر رہے ہیں انویسٹ، ڈوب گئے تو بولتے بھی نہیں آپ کسی کو خاموشی میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ بھی انویسٹ کر رہے ہیں خاموشی سے، اس لیے کہ میرا بھائی کر رہا ہے، ایک ہائر لیول پر اس کے انویسٹمنٹ جا رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں، سمجھ میں آتا ہے اس ہے نا۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، نہ کچھ دکھ رہا ہے، نہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے، نہ کوئی سمجھ رہے ہیں نا، یہ باتیں ہم کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ تجارتیں کر رہے ہیں اور اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں دنیا میں، یہ تجارت کیوں نہیں سمجھ رہے؟ سب سے نفع بخش ہے، سب سے زیادہ نفع بخش تجارت کس کو کہتے ہیں معلوم؟ وہ تجارت، وہ بزنس جس کا ریٹرنز سب سے زیادہ ہو، تو یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے، دو اور سب سے زیادہ پاؤ، یہ سب سے بخش تجارت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے اپنی کتاب کے اندر فرمایا اور کہا، سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر جو 29 اور 30 میں اللہ نے فرمایا، سنیے آیت کس طرح سے اللہ فرماتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقهم، کہ وہ لوگ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا سرا و علانیہ، خاموشی میں کرتے ہیں اور کبھی ظاہر کر کے کرتے ہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھار صدقے چھپ کر ہو نہیں سکتے، افضل صدقہ چھپ کر ہوتا ہے، لیکن کچھ صدقات آپ چھپ کر کر ہی نہیں سکتے۔ ایک مسکین راستے پہ کھڑا ہے، آپ چھپ کر نہیں دے سکتے نا، دکھ جاتا ہے، تو کچھ تو علانیہ ہو جاتے ہیں لیکن کچھ صرف چھپ کے ہوتے ہیں۔ تو کہا وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو مال دیا خرچ کرتے ہیں، جو دکھ جاتا ہے، جو چھپا کر کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے تعلق سے علانیتن یرجون تجارتا لن تبور، ایک ایسا بزنس کرتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ایسی تجارت ہے جو ڈوبتی ہی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر تجارت ڈوب جاتی ہے یا انویسٹ کرنے والا مر جاتا ہے، دونوں میں سے کوئی چیز، یہ کبھی نہیں ڈوبنے والی تجارت، کبھی نہیں، آپ کو اس کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ ملتا ہے۔ اور خفیہ خرچ کرنے کے فضائل تو میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں، خفیہ خرچ کرنے کے بہت 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 زیادہ فضائل جو ہے کتاب و سنت میں قرآن حدیث میں آتے ہیں، جس میں سے ایک فضائل جو آتا ہے صحیح بخاری کی روایت میں ہے، 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے جب خرچ کرتا تھا تو اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں اس نے کیا خرچ کیا، مطلب یہ کہ اتنی خاموشی میں خرچ کر، اتنا خاموشی سے دے دیتا تھا کسی کو نہیں پتا اس نے کیا دیا۔ اور ایسے اللہ کے کئی بندے ہیں جو حقیقت میں واقع میں اتنی خاموشی سے اللہ کے نام میں جو ہے خرچ کر، اللہ رب العزت جو ہے خرچ کرنے کو ایک تجارت بتاتا ہے، اور وہ تجارت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں فرمائی۔ خرچ کرنے کا ایک فائدہ جو آتا ہے وہ یہ کہ جو انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خرچ پہ دیکھی کیسا ابھارا، قرآن کی آیت اس طرح سے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ حالانکہ تمام چیزوں کا مالک جو کچھ دنیا میں کائنات میں اللہ خود ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر کہہ رہا ہے کون ہے جو تم میں سے مجھے قرض حسنا دیں؟ حالانکہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مجھے قرض دو۔ تو مالک کو دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتے ہو، ٹھیک مجھے قرض دو اس کے بدلے میں، اور اس قرض کو میں کیا کروں گا؟ تمہارے لیے یضاعف، بہت بڑا دوں گا آخرت میں، اور کیا کام کروں گا اس کے بدلے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو اس خرچ کے بدلے معاف کروں۔
تو مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے آخرت میں بدلہ ملتا ہے، مال خرچ کرنے سے گناہ معاف کرنے کا بہترین جو ہے ذریعہ یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت جو ہے صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے، یاد رکھیں۔ صدقات میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے اس کو اللہ رب العزت بڑھاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہا، حدیث کا الفاظ اس طرح سے